کراچی میں واٹر پمپ سرنگی کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق بظاہر فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ معلوم ہوتا ہے، مقتول سے رقم چھینی گئی، نہ ہی موبائل فون۔ واقعے کے بعد حملہ آور فرار۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں اور سیلابی ریلے، 9 افراد کی جان چلی گئی۔ سوات میں گھر پر تودا گرنے سے 2 خواتین جاں بحق۔ سکردو میں گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی، ایک ہی گھر کے 4 افراد چل بسے۔ چلاس اور دیامر میں سیلابی ریلے آبادیوں میں داخل۔ وادی نیلم میں مسجد بھی بہہ گئی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور بارشوں سے 67 گھروں کو نقصان پہنچا، 7 گھر مکمل تباہ۔ اپر اور لوئر چترال میں 15 اگست تک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سوات، دیر اور چترال میں سیکورٹی فورسز کی امدادی کارروائیاں جاری، متاثرین کو خوراک اور پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ بارشوں سے ندی نالے اور دریا بفر گئے، بھارت نے بھی پانی چھوڑ دیا۔ ہریکے ہیڈ سے 90,000 کیوسک کا ریلا دریائے ستلج میں شامل۔ ہیڈ کنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ سے اوپر چلی گئی، درجنوں دیہات ڈوب گئے، زمینی راستہ منقطع۔ جھنگ کے مقام پر دریائے چناب کا پانی 45 دیہات میں داخل، فصلیں اور قیمتی سامان تباہ۔ توسا براج کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، کچے کے علاقے زیر آب آ گئے۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر بیر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہتے ہیں صورتحال سیریس ہے، اراوی اور ستلج میں سیلاب آ سکتا ہے۔ کراچی میں بھی بادل برس پڑے، ایئرپورٹ، ڈیفنس، کماڑی، ملیر، شاہ فیصل اور کلفٹن سمیت متعدد علاقوں میں بارش۔ گرمی کے 27 شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ موسلادھار بارش نے حیدرآباد، میرپور خاص اور کوٹ ڈی جی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ سڑکیں، گلیاں اور محلے ڈوب گئے، معاملات زندگی ترہم برہم۔ بجلی کا ترسیلی نظام بھی بیٹھ گیا۔ دادو میں صرف 30 منٹ کی بارش نے پورا شہر ڈبو دیا۔ ٹھٹھا، کوٹ ڈی جی، تھرپارکر، اندرون سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بادل خوب گرجے برسے۔ جنوبی پنجاب کے علاقے راجن پور میں کوہ سلمان کے ندی نالوں میں طغیانی، پی جی خان میں کوئٹہ روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ ضلع واشق کے علاقے پتک میں نالے میں طغیانی، برساتی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ کوئٹہ سی بی شاہراہ پر ایمبولینس پھنس گئی، میت کو پیدل لے کر جانا پڑا۔ سروسز اسپتال لاہور کے آپریشن تھیٹر میں بجلی کا بریک ڈاؤن، فرائض میں غفلت پر پرنسپل سمس ڈاکٹر فاروق انجم اور ایم ایس سروسز ڈاکٹر احتشام اسپتال عہدے سے فارغ۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ میو اسپتال ڈاکٹر منیر احمد، سروسز اسپتال کے نئے سربراہ تعینات۔ سی ای او میو اسپتال ڈاکٹر ہارون حامد کو ایم ایس میو اسپتال کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے کو توڑا اور سارا اس کا بوجھ ہماری حکومت کے اوپر ڈالا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ کر کے پوری قوم کو چور ڈاکو کی طرف لگا رکھے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بازار میں بیچ کر چور ڈاکو کی گردان کی جائے۔ یہ 50 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ہیں وہ فراڈ جو پوری قوم کے سامنے روزے روشنی کی طرح آ چکے ہیں۔ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، یہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، موم بتی یا لالٹین جلانے سے نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف دن رات نواز شریف کی قیادت میں محنت، امانت اور دیانت کے سفر سے ہوگا۔ نواز شریف کے خلاف ثاقب نثار سازشی ٹولے کا سرغنہ تھا۔ نواز شریف کا تو نام ہی پاناما میں نہیں تھا، انہیں ایک غلط کیس میں نااہل کرایا گیا۔ 2018 کے انتخابات میں چھلو چلا، نور لیگ کے لوگوں کو دوپٹے پہنا کر جہاز بھر بھر کر لے جایا گیا۔ وزیر اعظم سابق چیف جسٹس پر برس پڑے، ایک فتنے اور بہروپیے نے 4 سال معاشرے میں نفرت کا بیج بویا اور زہر گھولا۔ پاکستان کے مسائل جادو ٹونے سے حل نہیں ہوں گے۔ فتنے نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑ کر ہماری حکومت پر بوجھ ڈالا۔ شہباز شریف کی چیئرمین پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، ستیانیہ روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اب ڈیفالٹ کا دور دور تک کوئی خطرہ نہیں، عوام نے موقع دیا تو نواز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ نون لیگ کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا تو ملک کی تاریخ بدل کر رکھ دے۔ یہ فتنہ
जो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो दाखिल कर दिया गया था, ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि इस तरह से कोई मुल्क चल सकता है? 9 मई तक इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं घिराव करूंगा, मैं आ रहा हूं, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, ये सियासत की है। वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। चेयरमैन पीटीआई एक फितना और नासूर, सानह 9 मई के शरपसंदों को सजा जरूर मिलेगी। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, 9 मई को फौजी तंजीमात पर प्रोग्राम के तहत हमले किए गए उन लोगों में मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। आज ये लोग कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। क्या इस रवैये के साथ मुल्क चल सकता है? जुर्म करने के बाद कहते हैं मुझे पकड़ा ना जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा ये 14 माह की हुकूमत पुल सराज से कम नहीं थी। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया मगर अब भी बहरान में है। शेर कामयाब होगा तो मुल्क तबाही से बचेगा। पाकिस्तानी सियासी शतरंज पर अगली चाल क्या होगी? कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? आइंदा इंतखाबात में इत्तेहादी रहेंगे या नहीं? सरहद पार मुशावरतें जोरों पर। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कराची से दुबई पहुंचे। नवाज शरीफ की भी सऊदी अरब से यूएई आमद। दोनों सियासी कायदीन की अपनी अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। मौजूदा सियासी सूरत हाल, निगरान सेटअप और इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत। वफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ का जल्द बरतानिया पहुंचने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 1 माह बाद वतन वापस पहुंच गईं। हमारा मार्जिन बढ़ाओ, पेट्रोलियम डीलर्स फिर मैदान में आ गए। वजारत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत 8 रुपए तक फी लीटर मुनाफा देने को तैयार। पेट्रोलियम डीलर्स 12 रुपए के मार्जिन पर डट गए। मुतालबात ना मानने पर आज मुल्क भर में हड़ताल की धमकी दे दी। कुरान पाक की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त। इसराइल और उसके एजेंटों के खिलाफ तहरीक जारी रखेंगे। अहम मामले पर हमने हथियार नहीं डालने। ये जंग आखिरी कामयाबी तक जारी रहेगी। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का कराची में स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा इस्लामी दुनिया ने स्वीडन से अपने सफ़ीर न बुलाए तो हर जुम्मत को एहतजाज करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। उलमाए किराम और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। स्वीडन और डेनमार्क के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दोनों मुल्कों के सफ़ीरों को निकालने का मुतालबा। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, पीपल बस सर्विस की नई खेप कराची पहुंच गई। चमचमाती बसें जल्द नए रूट्स पर दौड़ेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अगस्त और अक्टूबर में मज़ीद बसों की खेप कराची पहुंचेगी। शहरियों को बेहतर और सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करना हमारी तरजीह है। सिंध हुकूमत का वादा है ट्रांसपोर्ट का शोबा मज़ीद। ईरान के सरहदी शहर जहदान में दहशतगर्दी, पुलिस पर हमले में 4 एहलकार हलाक। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमला आवरों ने घात लगाकर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। फायरिंग के बाद हमला आवर फरार हो गए। शाहीनों की बड़ी परफॉर्मेंस, भारत को सरप्राइज। पाकिस्तान शाहीन्स इमर्जिंग एशिया कप जीत दिया। फैसलाकुन मार्के में ग्रीन शर्ट्स ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तानी शाहीन्स ने फाइनल में 128 रन के भारी मार्जिन से जीत लिया। भारतीय टीम 353 रन के ताक़ुब में 224 रन पर ढेर। सुफियान मुकीम ने 3 शिकार किए। मोहम्मद वसीम, अरशद इकबाल और मेहरान मुमताज़ ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी बल्लेबाज तैयब ताहिर की शानदार सेंचुरी। 108 रन की इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। जीत, फखरे पाकिस्तान हमजा खान। पाकिस्तान 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश का चैंपियन बन गया। हमजा खान ने इवेंट के फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को हरा दिया। हमजा खान से पहले जांजीर खान ने आखिरी बार पाकिस्तान को टाइटल जितवाया था। ताबनाक मुस्तकबिल की नवीद नए सितारे ने झलक दिखा दी। खोया हुआ विरसा वापस मिल गया। पाकिस्तान स्क्वॉश से फिर जिंदा हो गई। मेलबर्न की फिजाओं में कौमी तराने की धुन। हमजा खान ने करोड़ों दिल जीत लिए।
اختتامی تقریب میں جذباتی مناظر، چیمپئن کی آواز پھرا گئی۔ حمزہ خان نے کہا اللہ کی مدد نے فاتح بنایا، کوچ نے رہنمائی، والدین نے ہر قدم پر ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نئے قومی ہیرو کو خراج تحسین، کہا حمزہ خان آپ کا شکریہ، قوم کو آپ پر فخر ہے، توقع ہے آپ پاکستان کو اسکواش میں مزید ٹائٹلز دلائیں گے۔ یورپی فٹ بال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ کو رونالڈو کے بعد ایک اور جھٹکا۔ برازیل کے سٹار فٹ بالر ایلیکس ٹیلس نے بھی سعودی فٹ بال کلب النصر کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ ایلیکس کے معاہدے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، تاہم مانچسٹر یونائیٹڈ کو اس ڈیل سے تقریباً 60 لاکھ پاؤنڈ کی خطیر رقم حاصل ہوگی۔ اندھیر نکری چوپٹ راج، کراچی کو رنگی 3 نمبر میں ڈاکوؤں نے پورے بازار کا صفایا کر دیا۔ 6 ڈاکوؤں نے دکانداروں، گاہکوں، راہگیروں اور رکشہ والوں کو بھی لوٹ لیا۔ ملزمان واردات کے بعد بآسانی فرار۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بھرے بازار میں ڈکیتی کے وقت لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ قوم کے ماباروں کا غیر اخلاقی کردار، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے افسران سے منشیات برآمدگی کیس۔ پاسنگ مارکس یار میں طالبات سے غیر اخلاقی مطالبات کا انکشاف۔ گرفتار ملزمان کے موبائل فون سے سینکڑوں نازیبا ویڈیوز اور تصاویر بھی برآمد۔ والدین بچیوں کو یونیورسٹی بھیجنے پر ذہنی کشمکش کا شکار۔ جامعہ کے قانونی مشیر نے الزامات اور مقدمے کو یونیورسٹی کے خلاف ایک منظم سازش قرار دے دیا۔ بھارتی لڑکی پاکستانی لڑکے پر فدا، انجو شادی کرنے پاکستان کے علاقے دیر بالا پہنچ گئی۔ بھارتی لڑکی انجو کی نصیر اللہ سے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق انجو وزٹ ویزے پر پاکستان آئی ہے۔ خراب موسم اور شدید برف باری، 8040 میٹر اونچی گلیشیئر برہم 2 سر کرنے کا سلسلہ جاری۔ 4 غیر ملکی اور 5 پاکستانی کوہ پیماؤں نے گلیشیئر برہم 2 کو سر کر لیا۔ اور سوشل میڈیا ویب سائٹ ایلون مسک کا ٹویٹر کا لوگو تبدیل کرنے اور تمام پرندوں کو الوداع کہنے کا اعلان۔ ٹویٹر پیغام میں ایلون مسک کا کہنا تھا کہ اچھا لوگو ملا تو فوری طور پر دنیا بھر میں نئے لوگوں کے ساتھ لائیو ہو جائیں گے۔ انہوں نے کوئی تفصیلات نہیں دی، نہ ہی کمپنی نے فوری طور پر کوئی بیان جاری کیا ہے۔